अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इस वक्त सफारती गहमा गहमी का मरकज़ है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के पाकिस्तान में इनेकाद से ये तासुर जो उभारा जा रहा था कि पाकिस्तान सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है, वो तहलील हो गया है। ज़ाहिर है इस सरबराही इजलास से पाकिस्तान के तासुर को और एक मुस्बत इमेज को भी उजागर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान जो है वो बहुत से चैलेंजेस का शिकार रहा है और ये सूरत हाल आज भी दरपेश है, लेकिन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से एक तक़वियत जो है वो ज़रूर मिली है। मेंबर अरकान जो हैं वो ना सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं बल्कि साइड लाइन्स के ऊपर मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। चीन के वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो ज़ाहिर है दो हिस्सों में मुश्तमिल है। उनकी पाकिस्तान की क़यादत के साथ बड़ी जामे, मरबूत और ठोस मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर जहाँ पर तकरीबन 13 MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं। ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात करने पर गौर भी किया गया है और वहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसके साथ भी दो तरफ़ा बड़ी एक ठोस मुलाकात जो है वो हुई है और इस टेबल के ऊपर दोनों तरफ से जहाँ ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, वहाँ मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं और ज़ाहिर है कि CPEC के दूसरे फ़ेज़ और जहाँ पर पाकिस्तान चीन ताल्लुकात से इंटीग्रेट होना है, ख़ास तौर पर सनती एतबार से, उस हवाले से भी बातचीत जो है वो हुई है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी पाकिस्तान पहुँचे हैं, लेकिन दिखाई ऐसे दे रहा है कि उनके शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में आमद को जो है वो आउट ऑफ प्रपोर्शन दो तरफ़ा बर्फ़ पिघलने से जो है वो मिलाया जा रहा है। हालांकि वो शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर एज सच नहीं हैं। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल से क्या फ़वाइद निकलते हैं, इसके असरात क्या हैं और आगे चलकर क्या मामलात हो सकते हैं, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर अमूर हैं कौमी सलामती के। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। मोहम्मद अली साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये ज़रा फरमाइएगा कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, ज़ाहिर है जो ये मल्टीलैटरल फोरम होता है उसका अपना एक मखसूस एजेंडा होता है और उसकी तश्कील 9 के वक्त जो पैरामीटर डिज़ाइन किया जाता है बुनियादी तौर पर उसी में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम इजलास है और बुनियादी तौर पे ये फोरम भी बहुत ज़्यादा अहम इस वजह से है कि इस वक्त जो मौजूदा दुनिया का आलमी निज़ाम है उसको आप देखें तो दुनिया के जितने बड़े फोरम्स हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे नेटो हो, चाहे आसियान हो, ये बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के बाद जितने भी फोरम्स हैं आप समझें कि वो मगरबी ताकतों के बहुत ज़्यादा असर और रसूख के तहत चल रहे हैं और उनके मफादात और नज़रियात को आगे बढ़ाने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहे हैं। जबकि SCO जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत तेज़ी से नमू पाता हुआ एक ऐसा फोरम है जो कि यूरोप और एशिया, जिसको आप यूरेशिया कहते हैं, उसके ममालिक की इस सोच और ख्वाहिश की तर्जुमानी करता है कि यूरोप और एशिया के ममालिक, मशरकी यूरोप और एशिया के ममालिक अपने जो मसाइल हैं सलामती के, दहशतगर्दी के, तिजारत के, मुनशियात के हवाले से, इन मामलात को आपस में मिल बैठ के हल करें और मगरबी ताकतों पे बतदरीज अपना इन्हिसार कम करें, उनकी मुदाखलत भी कम करें और उनसे तवक्कुआत भी कम करें। तो आलमी जो निज़ाम इस वक्त तब्दील हो रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, उसके हवाले से मैं समझता हूँ SCO सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है और ये जो इसके इजलास की टाइमिंग है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि देखें इससे ये साबित होता है कि ये तमाम ममालिक पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिफारतकारी
پاکستان کے سیاسی استحکام پہ ان کا اعتماد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس محتاط اور حساس جو دنیا کی تاریخ کا موڑ ہے، جس میں طاقت اور دولت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، اس کے فیصلے اور مشاورت ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے۔ میں محمد علی صاحب آتا ہوں، ذرا اس کو اوپن کر لیا جائے۔ اب اس میں غلام مصطفیٰ صاحب یہ فرمائے گا کہ میں یہ بڑا ضروری آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چین کے وزیر اعظم کے دورے میں بڑی ایک کمپریہنسو ملاقات ہوئی ہے چینی وزیر اعظم اور ان کے سینئر رفقا کی، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی موجودگی اور تمام سروسز چیف کی موجودگی میں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ چین جو ہے وہ ایک ایسے میکانزم ایوالو کرنا چاہ رہا ہے جہاں چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے ایک مشترکہ میکانزم جو ہے وہ کوئی ایوالو کیا جا سکے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، باقی باتیں تو آپ ایک طرف چھوڑ دینا، جس طرح ابھی محمد علی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو دنیا کو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اتنا بڑا ایک اہتمام کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم ہے جس کو ہمیں یہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو دولت کا جو توازن ہے وہ اگر آپ ایس سی او کا کمپوزیشن دیکھیں تو شاید ایک دو ہی ممالک ایسے ہیں جو اس سے باہر ہیں، مغربی دنیا کی فرسٹ ورلڈ کی ایک دو طاقتوں کو چھوڑ کے۔ تو دولت کا توازن بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 20-22 سال پہلے جب مجھے انہوں نے بتایا چائنیز نے شنگھائی ول بی دی فیوچر اکنامک کیپٹل آف دی ورلڈ، اس وقت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ یہ بن رہا ہے۔ اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں جیسا بھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس میں پاکستان کی حیثیت ایک پیوٹ کی ہے، یہ آپ مت بھولیے گا۔ یہ سارے ممالک آپ دیکھیے، نقشے پر آپ پلاٹ کیجئے تو پاکستان ایک پیوٹ بنتا ہے اس میں سی پیک کی کلیدی حیثیت ہے، اور اس کی حفاظت اور اس کے خلاف کام جو ہو رہا ہے وہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے جو لگاتار ڈسکشن رہا ہے پاکستان اور چین کے دوران۔ پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو جب کراچی میں جو چینی جو ہمارے دوست تھے ان کے اوپر گاڑی پر جو حملہ کیا گیا تھا، وہ ایک کوشش تھی کہ شاید اس ایس سی او کے اجلاس کو ملتوی کرایا جائے، دہشت گردی کے اس پہ پاکستان پہ الزام لگائے جائیں، لیکن چین نے اس سب کے باوجود چینی وزیر اعظم پاکستان آئے، پورے وفد کے ساتھ آئے، وہ بات چیت کر رہے ہیں اس میں۔ اب آگے جو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہوگا کیا کے لیے، ہمارے ہاں ایک اور بڑی رسم چلی تھی، ہم اس وقت ٹوٹلی مغربی دنیا کی گود میں جا کے گر گئے ہیں، اور اب ہمیں جو بھی آئی ایم ایف کہے گا ہم وہی کریں گے، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے۔ یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ جو اسپیشل اکنامک زونز جو سی پیک کے ارد گرد بننے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ ایسے سبجیکٹ ہیں جو ڈیفینیٹ ڈسکشن آئے ہیں اور اس میں بہت اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور جو سیکیورٹی ہے اسپیشل جو ان کی خدشات تھے وہ پاکستان نے بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں دور کر دیے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں چینی افواج کا یا چینی سیکیورٹی کا پاکستان کے ساحل پر موجود ہونا ایک ویسے دنیا کے جو کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاکستان الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے، پاکستان کی فورسز ڈپلائیڈ ہیں، ٹھیک ہے ایک دو کا واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان نے یہ سب کے باوجود یہ چین کو یہ پورا یقین دلا دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان اس سیکیورٹی کو اور مزید بہتر بنائیں گے، اور جو بھی اس سلسلے میں ضروریات ہوں گی پوری کی جائیں گی۔ اور جو اسپیشل اکنامک زونز کے بارے میں جو افواہیں پھیل رہی تھی کہ یہ جو سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں واقعی سی پیک کا سامنا آنا تھا، وہ شاید پاکستان نے گیو اپ کر دیا ہے، پاکستان اس کو گیو اپ کر سکتا نہیں ہے، اور آج کی جو ملاقاتیں اس میں یہ بڑا واضح ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، اور یہ امید ہے اگلے 4-5 سال میں جب یہ انڈسٹریز آگے بڑھنا شروع ہوں گی اور صحیح طریقے سے ہم اپنے آپ کو اکنامکلی کسی ایک ڈائریکشن میں لے کے چلیں گے، تو امید یہ ہے کہ سارے جو یہ اس کی جو ملاقات ہے چینی وزیر اعظم کی ہمارے ملٹری لیڈرشپ سے یا دوسری سیاسی لیڈرشپ سے، وہ امید ہے کہ بہت سودمند پاکستان کے لیے بہت سودمند ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان آئے ہیں، بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ملٹی لیٹرل فورمز جو ہیں
وہ ایٹ ٹائمز بائیلیٹرل میلٹ ڈاؤن کا بھی سبب بن جاتے ہیں اگر کشیدگی زیادہ ہو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے اٹس آؤٹ آف پرپورشن, اور جو مودی ایڈمنسٹریشن ہے اور جے شنکر جس سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں اس میں کوئی اس تبدیلی ممکن نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے چند اہم ترین پہلوؤں کا میں احاطہ کرنے کی مختصراً کوشش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اس کو سمجھنا ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا کوئی سرکاری دورہ جے شنکر صاحب نہیں کر رہے, وہ ایس سی او کے اجلاس میں بھارت کی نمائندگی کر رہی ہیں, جو کہ سربراہ اجلاس ہے. اب سے چند دن قبل آسیان کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم مودی نے شرکت کی ہے. اچھا, لیکن پاکستان کی دعوت پہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے نئی دلی کی طرف سے امریکہ کو کہ ایک ایسا فورم جس پہ چین اور روس لیڈرشپ رول میں آ رہے ہیں, اس کے مقابلے میں بھارت نے اپنی صف بندی آگے تصویراتی اعتبار سے کر لی ہے کہ وہ ایک امریکن لیڈ فورم میں بیٹھنا اور شریک ہونا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے گول پوسٹ خالی نہیں چھوڑی, انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو دو وجہ سے بھیجا ہے. ایک تو وہ ایس سی او کو بھی یہ سگنل دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے انگیج رہیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا بات چیت ہوتی ہے. لیکن ان کی آمد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, اب اس کا کل جو شام تک جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ تمام ممبر ممالک کے اتفاق رائے سے مرتب کیا جاتا ہے. تو اگر وہ یہاں پہ نہ آتے اور پاکستان کی جو تشویش ہے دہشت گردی کے حوالے سے, بی ایل اے, بی ایل ایف, ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تو بھارت کی کافی سبکی ہو سکتی تھی. لیکن اب چونکہ پاکستان مہمانداری کر رہا ہے, وہ خود اس کنسنسس ڈاکومنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ انشور کریں گے کہ اپنے مفادات کا دفاع کریں اور جو تنقید ہو ان کے اوپر دہشت گردی کی سپورٹ کے حوالے سے اس کا وہ جواب دے سکیں. تو ان کے دورے کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی پاکستان سے دوستی ہو جائے گی یا مسئلہ کشمیر پہ بات دوبارہ شروع ہو جائے گی, بلکہ وہ اپنے نظریات اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے آئے ہیں. اور ہاں, یہ بات مثبت ہے کہ ہم نے سفارتی آداب کے مطابق ان کا ڈی جی لیول کے آفیسر کے ذریعے سے استقبال کیا ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہمارے تناؤ میں کمی آئے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پہ نظر ثانی کرے گا, یا بھارت کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اپنے طرز عمل, سوچ اور نظریے میں کوئی تبدیلی لائے گی. اچھا, اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے, ظاہر ہے ملٹی لیٹرل فورمز پر ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں جو ہمیں کشمیر کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج اس پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ ہے؟ میزبانی, یہاں پر اجلاس ہونا ایک اہمیت کا حامل ہے, لیکن کیا ہم اس پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے اپنی کوئی اس طرح کا موقف جو ہے وہ اعلامیے کا حصہ بنوا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو پاکستان کی سفارتکاری واقعی کامیاب رہی ہے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو مہمان گرامی یہاں پہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ بیک چینلز پہ بات چیت کی ہوئی ہے اور کرنی چاہیے تھی پاکستان کو, کیونکہ اس سے بہتر موقع پاکستان کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنے جو کنسرنز ہیں خطے میں بدامنی کے لحاظ سے, اور خطے کو جو جنگ کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہ ہوا, اور یہ جو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, پاکستان نے بڑے واضح طور پر یہ ثبوت بھی دیے ہیں, اور یہ بار بار پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بیک کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے. اگر پاکستان اس فورم پر یہ بات چیت نہیں کرے گا تو یہ دنیا کو یہ تاثر بڑا واضح ہو جائے گا کہ پاکستان ایک دفاعی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ جو جس آپ نے پہلے بھی کہا اور بات ہو رہی تھی کہ ہم پتہ نہیں
शंकर का जय शंकर की यहाँ पे आमद को समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में क्या हमने हासिल कर लिया है। आज तक हमें ये बता सके हम कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेगा, पाकिस्तान और भारत में फायदा किसका होगा? हमने कभी ये गौर किया कि हम अगर तिजारत करना चाहेंगे तो हम भारत को क्या बेच सकते हैं? हमने कभी ये गौर किया है? हम लोग भूल गए हैं कि वाजपेयी के दौर में भारतीय बिजनेसमैन ने बैठ के कहा था उसको वाजपेयी को कि आप हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करवा दें, 5 साल दे दें, पाकिस्तान आपकी गिरदोली में डाल देंगे हम बैठ के। देखिए, भारत ने कभी पाकिस्तान दुश्मनी से पीछे नहीं हटना, और भारत का नक्शा देखिए, जब से पाकिस्तान भारत हमारे वजूद में आए हैं, पाकिस्तान का नक्शा घटा है, भारत का नक्शा लगातार फैल रहा है। इसराइल दूसरी रियासत है, इसका नक्शा बायदा उनका नक्शा फैल रहा है। हमें अगर ये गलत फहमी है कि सकती थी, ये नहीं हुआ कभी। हमें इस बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमें इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि हम अपने कश्मीर के स्टांस से अगर पीछे हटते हैं और हम अगर उसको आगे लेकर नहीं चलते ऐसे मौक़ों पर भी, तो पाकिस्तान की आगे चलकर जो नुकसान है हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो डिप्लोमेसी जो है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म और जो लीडरशिप है हमारी, इस बात से आगाह भी है, और ये बात ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मुझे ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें बहसीत पाकिस्तानी हमें इसका नुकसान भी होगा और दुख भी बहुत ज़्यादा होगा इस चीज़ का। होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब सैयद मोहम्मद अली साहब, भारत का ये हमेशा से रहा है और हम देखते आए हैं कि कभी पाकिस्तान को एपिक सेंटर टेररिज्म का, कभी कुछ, और आज ये सूरत हाल है कि भारत जो है वो एक सर्टिफाइड मुल्क साबित हो गया है रियासती दहशतगर्दी का, क्योंकि कनाडा ने जो है 6 भारतीय सफारतकारों को निकाला है वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल के हवाले से। और इससे पहले कतर में भी उनके 8 नेवी के अफसरान जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। अब जो ये SCOS की जो बुनियादी चीज़ें थी, उनमें से एक दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल में होगा कि वो उसको जो रियासती दहशतगर्दी का सामना है, जिसका हम बड़ा बरमला इजहार भी अब करना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के तनाजुर में, हम कुछ उस पर बात कर पाएंगे या कश्मीर के हवाले से कोई हम लाइन ऐड करवा पाएंगे? आपने चले, मैं आपको बताता चलूं, अब से कोई 1 घंटा पहले पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, एम्बेसडर मुनीर अकरम, उन्होंने अभी एक बयान दिया है अब से 1 घंटा पहले अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारत की बड़े सख्त अल्फाज में मज़म्मत भी की गई है, और उसको जो नौबादियाती निज़ाम है उसका एक तसलसल करार दिया गया है। और उनका उसमें मौक़िफ़ ये था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद तकरीबन 80 रियासतें जो हैं वो मगरबी जो इस्तबदाद था और नौबादियाती निज़ाम था उससे आज़ाद हुई थी, लेकिन कश्मीर अभी तक यूँ लगता है कि भारत के एक नौबादियाती मंसूबे का हिस्सा बनता जा रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी जो कमिटमेंट है कश्मीरी बहन भाइयों से वो पूरी करे, इस्तिस्वाब राय कराए, और भारत के तसल्लुत, उनके जबर इस्तबदाद और उनके फ़ौजी नाजायज़ कब्ज़े से उनको आज़ाद कराए। ये आज 1 घंटा पहले ये बयान हमारे अक़वाम मुत्तहिदा, और आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये बयान उस वक्त देना जबकि भारत का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद है, हमारी पॉलिसी और हमारे मौक़िफ़ को बिल्कुल क्लियरली आलमी बरादरी के सबसे बड़े और अहम फोरम के सामने लाना बिल्कुल वाज़े कर देता है। अच्छा, इसमें जन साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में, जैसे मोहम्मद अली साहब ने भी कहा है कि मौक़िफ़ उस सतह के ऊपर जो है वो आया है, लेकिन क्या हालात जो ख़ित्ते में हैं, देखें रूस और यूक्रेन की जंग जारी है,
اسرائیل ایران بالکل جنگ کے دھانے پر ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس تناظر میں آپ کچھ اس کے اثرات دیکھتے ہیں اس کانفرنس؟ دیکھیے اس کانفرنس میں جو اہم ترین ممالک ہیں جو اس سارے جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں، روس ہے، چین ہے، وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس سے. پاکستان ہے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. باقی جو سنٹیشن ریپبلکس ہیں دوسری وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں اس سے. تو یہ اگر زیر غور نہیں آئیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بیٹھ کے چائے پی کے ختم ہو جائیں، اٹھ کے چلے جائیں اس کے بیچ میں. اس وقت ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. پاکستان اور روس کی جو فوج ہیں وہ پاکستان کے جو ٹیررسٹ ٹریننگ سینٹر ہے وہاں میں باقاعدہ مشترکہ مشقیں آج سے شروع ہو چکے ہیں. وہاں پر بھی یہ 7ویں اس قسم کی مشق ہو رہی ہے جیسے ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے پوری دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جیسے چاہے وہ مالیاتی نظام ہے چاہے وہ دوسری اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، پاکستان اس کا ایک جزو ہے اور ایک عام جز ہے جس سے بغیر یہ سارا کچھ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. اب اس میں جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. افغانستان کا جو سلسلہ ہے وہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کیا مسئلہ ہے اس کا بیچ میں سے. اور یہ روس کے انٹرسٹ میں ہے، یہ چین کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں بدامنی نہ ہو، اس خطے کو پرامن رہے یہ خطہ. کیونکہ جو ان کے جو لارجر جو منصوبے ہیں، بڑے منصوبے جو ہیں جس میں مالیاتی طور پر چین کا خیال یہ ہے کہ اس خطے کے سارے ممالک کو آپس میں لنک کر دیا جائے اور وہ ایک اسٹریٹجک ریالٹی کے طور پہ سامنے آئے جس سے طاقت کا توازن واضح طور پر اس مشرق کی طرف شفٹ نظر آئے، وہ پھر ان کو شکست ہوگی اس سلسلے میں. اور امریکہ لیڈ جو مغربی دنیا ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، فرانس ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، مت بھولیے اس چیز کو. یہ سب مل کر کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے یہ کامیابی نہ ہو. تو پاکستان کے لیے، باقی ممالک کے لیے بہت اہم ہے کہ ان سارے جو ایشوز ہیں جو ڈائریکٹلی اس خطے کو افیکٹ کرتے ہیں، اس خطے کی امن کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی جو اکنامک سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کی جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں، وہ انڈر ڈسکشن آئیں اور اس کے اوپر کوئی واضح موقف اختیار کیا جائے تاکہ دنیا کو، مغربی دنیا کو بھی اور امریکن لیڈ جتنے بھی فورمز ہیں دوسرے، ان سب کو واضح پیغام ملے کہ یہ ہم صرف ایک ایسی کانفرنس نہیں ہے جو ہر سال ویسے ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں لوگ، بات چیت کر لیتے ہیں، مشترکہ اعلامیہ ایک کوئی جاری ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا. اس پہ سیریسنس نظر آنی چاہیے جس سے دنیا شاید وہ ہو. دنیا اچھا، کوئی بات اس میں سمجھ آ جائے. محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو مالیاتی نظام کی بات ہو رہی ہے اور جو چین اور روس جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی کامیابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ برکس کو بھی کافی ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. بہت اہم پہلو ہے یہ. دیکھیں، امریکہ کی جو اس وقت موجودہ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے، وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا. یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی نومبر 2022 میں جاری ہوئی تھی، جو کہ اس وقت نافذ العمل ہے. اس کے مطابق امریکہ کا اس دہائی میں، یعنی کہ 2020 سے لے کے 2030 کے دوران سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ چین کے گلوبل اکنامک سپلائی چین کو ڈسٹرپٹ کرنا، تاکہ چین جو ہے اپنی، جس طرح جان صاحب کہہ رہے تھے، اپنی دولت اور خوشحالی میں اتنا اضافہ نہ کر لے کہ اس کو وہ اپنی دفاعی صلاحیت میں بھی کنورٹ کر کے امریکہ کے ہم پلہ آ سکے. تو اس دہائی میں امریکہ کا قومی سلامتی کا جو سب سے بڑا ہدف ہے کہ جو گلوبل سپلائی چین ہے چین کی، جس میں اب آپ دیکھیں جو را مٹیریل ہے وہ افریقہ سے آتا ہے اس کی انڈسٹری کے لیے، فیول جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، لیکن چین کا بھی چیلنج یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی ہے، اس کی سب سے بڑی جو تجارتی منڈیاں ہیں وہ مغربی یورپ اور شمالی امریکہ ہیں. تو اب امریکہ بھی اس کے اوپر اپنا جو اکنامک کوئرشن جس کو کہتے ہیں، معاشی دباؤ بہت بڑھا رہا ہے.
ان کے چینی مصنوعات پہ ٹیرفز بڑھا رہا ہے، بڑھا چینی رہا ہے. کمپنیوں پہ یہ پابندیاں بات عائد اور کر ہو رہا ہے. سکتی تھی. تو محمد علی اب صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.